میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ادارے میں بڑے عظیم محدثین یہاں پہ تشریف لائے ہیں، جیسے کہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ حضرت مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح فضیلت الشیخ استاد الاساتذہ حضرت مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب حفظہ اللہ تعالی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح فضیلت الشیخ خطیب العرب والعجم حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، اور آج جو درس حدیث ہوا ہے وہ حافظ مسعود عالم صاحب جو کہ استاد الاساتذہ ہیں وہ بھی، اور آج ہمارے لیے اور بھی زیادہ خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان جو امیر پنجاب مرکزی جمعیت اہل حدیث امیر پنجاب کے امیر، میں جو پہلے سبقت لسانی ہوگی لیکن جو کہ پنجاب کے امیر ہیں مجاہد انتھک حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں اس بچے کی نظم کے حوالے سے، آج میں یہ بتاؤں علماء کرام موجود ہے میرے ساتھ کہ آج اس ادارے سے کورونا کے پیریڈ میں ہم کانفرنس وغیرہ تقاریب وغیرہ نہیں کرا سکے، اور ان تقاریب نہ کروانے کی وجہ سے 2019 اور 2020 اور 2021 اور اب 2022 چل رہا ہے، 4 سالوں میں آج ہمارے پاس 50 طالبات ایسی ہیں جو کہ سند فراغت لے کر یہاں سے جائیں گی، اور ان کے ورثاء سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں دائیں جانب اور سٹیج کی بائیں جانب کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور انعامات پڑے ہیں، میں ان کے ورثاء کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ جائیں۔ اگر نام نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پوچھ لیں کہ میری کرسی کہاں ہے، وہ اپنی اپنی کرسی پہ آ کر بیٹھ جائے تاکہ آپ کو یہ اعزاز ملے، آپ کو یہ نمایاں دکھایا جائے کہ آپ کو کرسی پر بٹھایا گیا ہے، آپ کے سامنے بکس رکھی گئی ہیں، آپ کو علم کا تاج پہنایا جا رہا ہے، آپ کی بیٹی کی وجہ سے، آپ کی دختر کی وجہ سے، آپ کی بیٹی کی وجہ سے آپ کو یہ شان مل رہا ہے۔ میں تمام ورثاء سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اپنی کرسی پر بیٹھیں، جب انعامات تقسیم کیے جائیں گے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی کرسی پر تشریف رکھیں۔ اور تیسری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 3 سال قبل 27 اگست 2018 4 سال قبل میرے والد محترم اس سٹیج کی زینت ہوا کرتے تھے، آج وہ قبر میں آپ سے، اور 12 سال قبل 13 سال قبل میری والدہ اس دنیا فانی سے جا چکی۔ آج میں اس کامیابی کو، اس کامرانی کو، اس ادارے کی ترقی کو اپنے ان فوت شدہ والدین کی طرف منسوب کرتا ہوں۔ علماء سے مؤدبانہ گزارش ہے، طلباء سے، دیندار حلقے سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے فوت شدہ والدین کے لیے جب یاد آئے تو دستے دعا کر دینا، دعا کے ہاتھ بلند کر دینا۔ میرے والدین کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، اللہ اعلیٰ علیین میں اللہ ان کو مقام عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہمیں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول کر کے ان کے نامہ اعمال میں اضافہ فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر روشن فرمائے۔ اسی الحمدللہ یہ جامعہ تعارف دا محتاج نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی چیز دی غرض نہیں، صرف یہ ہے کہ تہاڈیاں بچیاں انہوں نے اپنیاں بچیاں سمجھ کے بنا کے الحمدللہ آج وہ دن ہے کہ 50 بچیاں قرآن اور حدیث دا علم لے کے تسی بچیاں نو رخصت کرنا ہے نا، شادیاں کرنیاں نے، پیٹیاں دے گے، فرنیچر دے گے، کوئی چیز ہور دے گے، میں اپنیاں 50 بیٹیاں نو کتاباں دے کے الوداع کرن لگیا، رخصت کرن لگیا، اور اے جہیز، اے انعام، اے خزانہ ایسا ہے کہ کئی پنڈانوں
کئی خاندانوں نو کئی علاقیاں نو سوار کے رکھ دے گا انشاءاللہ، پھر بھی ختم نہیں ہوگا. یہ خزانہ ہے. تو الحمدللہ بہت بڑی سعادت ہے. اور حافظ محمد عباس صاحب دے تعاون سوچ انہوں دی فکر دے نال بھائی فاروق حافظہ اللہ تعالی انہوں دی محنت اور دیر رات توجہ دے نال ایک بچیاں اتنی بڑی تعداد نال اج منزل مقصود تے پہنچیاں نے. تو انہوں دا انعام انہوں دی محنت اللہ قبول فرمائے، والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے. تو میں دعوت دینا اپنے دو بھائیاں کو، حافظ محمد عباس صاحب نو اور حافظ محمد فاروق صاحب نو، کہ اسی اس رزلٹ نو اور اس انعام نو، اس کارکردگی نو اور لوگاں نو دکھا کے اس واسطے دکھانے ہیں کہ تہاڈے کولوں کوئی چیز وصول نہیں کرنی، اس واسطے دکھانے ہیں کہ تہاڈیاں بچیاں بھی کل آئندہ سال اپنے مقصد نو پہنچ کے اسی طرح دا ایک خزانہ لے کے گھراں جان، اور اندے چ تہاڈی بہتری تہاڈی نجات، ساڈی بہتری ساڈی نجات ہوئے گی. اللہ قبول فرمائے. میری مراد جناب حافظ محمد فاروق صاحب اور حافظ محمد عباس صاحب وہ آن اور اپنا کام جاری رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات دا کافی حصہ بیت چکا ہے اور خطباء علماء انہاں وچ بہت سارے علماء نو میں پہلی دفعہ سنیا، اطمینان حاصل ہویا ہے، دل نو سکون آیا ہے کہ اجے اس امت دے وچ خیر باقی موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں تو ایک نسل دے جان تو بعد دوسری نسل تو بھی کم لینا ہے. اور نوے نوے خطباء ماشاءاللہ با صلاحیت لوگ بڑی پیاری گفتگو کر رہے سن. میرا تقریر دا ٹائم نہیں گا، چونکہ ادارہ فیمیل عورتان دا معاملہ ہے، عورتان دا ادارہ ہے. تاریخ نو سارے جان دینے کہ عورت دا مقام کی سی. بدل دیاں گندیاں تو گندیاں ترین انتہائی صورتاں دور جاہلیت دے اندر موجود سن. بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ سی. وہ بچیاں پٹدیاں رہندیاں سن کہ نہ میں تیرے کولو پیسہ منگا تے نہ میں تیرے والے آواں، پر ایتھے چھڑ کے نہ جاویں بابل مت روندی مر جاواں. اے انہاں دا کردار سی. اسلام آیا، اللہ نے عورت نو عزت دیتی. کتنی عزت! اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو وصیت کی تھی کہ تسی ایک ملک فتح کرو گے جدے وچ کرنسی جڑی ہے وہ قرات دی ہوئے گی، جو اپنا روپیہ ہے پاکستان دا. جدو تسی اس ملک نو فتح کرو نا تے انہاں دے نال تساں نرمی برتنی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تہاڈی ماں اتھوں ہے، تہاڈی والدہ اتھوں ہے. آپ نے حکم صادر فرما دیتا، اسلام پھیلیا، مصر دی سرزمین تے اسلام پہنچیا. جدوں مصر فتح ہویا، اے اصول جا کے صحابہ کرام نے اس مصری قوم نو سنایا. سارے انہاں دے راہب پادری وہ بیٹھے ہوئے سن. جدو صحابہ نے انہوں نے ایک اصول دسیا نا کہ سانو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیتا ہے کہ اسی تواڈے نال نرمی کرنی ہے کیونکہ ساڈی والدہ اتھوں دی. حالانکہ حضور علیہ السلام دا رشتہ اتنا دور ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دے نال
صرف ایک عورت مصر وچوں آئی سی، او دی اولاد وچوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نسل در نسل بعد پیدا ہوئے۔ آپ نے اس عورت دے رشتے دا احترام انہا کیتا کہ جتھوں تہاڈی والدہ آئی ہے اس پوری قوم نال اگر جنگ بھی کرنی ہے نا تے انہاں دا خیال کرے جی۔ جدوں وہ سارے عیسائی بیٹھے ہوئے اے اصول سن دے نے، وہ سارے کلمہ پڑھ کے تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان ہو جاندے نے کہ جس پیغمبر نے ایک عورت دا اور صدیاں گزر گیاں نے اس رشتے نو، جس پنڈ وچوں ایک رشتہ لیا ہے، حضور نے انہوں احترام کتنا دیتا ہے؟ 18 مقامات تو زیادہ۔ اسی چاندے کے مقامات سمجھنے ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر دا لیکچر سنیا سی، فلسطینی سی، آسٹریلیا دے اندر، یورپ دا ایک بڑا خوبصورت ملک ہے، وہ ترجمہ پڑھیا وہ پیچھے تو انہیں 18 مقامات تو ثابت کیتا سی کہ اللہ نے اس عورت نو مرد نالوں مقام زیادہ دیتا ہے۔ سانو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اپنیاں بچیاں انہاں دی مرداں نالوں فضیلت زیادہ ہے۔ ایویں پروپیگنڈا ساڈا معاشرہ متاثر ہے، کلچرڈ لوگ اسی نہیں ہیں، ہر ایک دے کولوں متاثر ہو جاندے ہیں، کسی دی تہذیب نو ویکھ کے اپنا لینے ہیں۔ ایویں ساڈے دین دا حال ہے، جہو جا دین سانو کدھروں مل جاندا ہے اسی اودے تے عمل کرنا شروع کر دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساڈی ساری ذمہ داری انہاں ماواں بہناں دے ذریعے ساڈے اوتے پائی ہے۔ انہاں نو ضائع نہ کرو اور اپنی بچیاں نو اللہ دے دین دی تعلیم ضرور دلواؤ۔ اے ادارہ حافظ فاروق صاحب اللہ تعالیٰ دا انہاں تے کرم ہے، میرا شاگرد بھی ہے، اسی کزن بھی ہیں۔ کزن عام کزن نہیں ہے، یعنی ساڈا ایک بلڈ ریلیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے شوق اے توفیق دیتی کہ انہیں ایک ادارہ بنایا، اپنا انہوں نے بزنس بھی ہے اور PRO دی سروس بھی انہوں دی جاب بھی کر دینے۔ اللہ دی توفیق نال انہوں نے ادارہ بنایا خالص اللہ دی رضا واسطے۔ پہلے ساڈا ایک ادارہ موجود سی بچیاں دا، اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ۔ انہوں نے مشورہ کیتا میرے نال کہ آپ ایک انج بھی کریے کہ بچیاں دا دے گئی ہے تے بچیاں دا ادارہ کوئی نہیں۔ کوشش کرو کہ جنی بھی توفیق اللہ دے دے نا تے ہر مسجد وچ اور نہیں کر سکتے جی نا تے عورتاں دی نماز جمعے دا احترام او دا اہتمام ضرور کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت پیٹ رہا ہے اس بات نو کہ جڑیاں بھی مسجداں سی بنائیے نا او دے وچ عورتاں دا انتظام وہ ضرور ہونا چاہیے ہے۔ کم از کم اسے ذریعے بھی عورت جڑی ہے وہ دین دی تعلیم سکھ سکتی ہے۔ اللہ توفیق دے وے تے ادارے بناؤ، ادروائز کم از کم جب مسجد بناؤ تو دی پالیسی بلڈنگ انہوں اس طرح بناؤ کہ اتنے عورتیں بھی جمعہ وغیرہ پڑھ سکیں، درس و تدریس ہوتی ہو سکے، کیونکہ الام مدرسہ، ماں ایک مدرسہ ہے۔ انہوں نے کوشش کی تھی چند سالاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو ترقی دیتی، معیاری نظام تعلیم ہے، سلیبس اچھا ہے جس طرح وفاق المدارس دا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اناؤنس اسی کرنے ہیں انعام نو، مجموعی طور تے ٹائم نہیں، شیوخ تشریف فرما نے تقریباً ادارے دی طرفوں 8 لاکھ روپے دا انعام انہاں بچیاں نو دیتا گیا ہے۔ تھوڑا جا میں 2-4 روپے یا 1 لاکھ روپے میری طرفوں ذاتی طور تے میں اس دے وچ ایڈ کرنا کہ وہ میری طرفوں انہاں بچیاں نو کیش دی صورت وچ 1 لاکھ روپے اور دیتا جاوے۔ اس 8 لاکھ دی صورت جڑی کتاباں موجود نے، یہ دی ڈیٹیل حافظ فاروق صاحب، بدستے رانا شفیق صاحب یا دوسرے محترمین جتنے ہیں انہاں دے وائے نال انہاں بچیاں دے سربراہ والدین ریلیٹیوز وہ وصول کر لون تے اس ادارے دا کوئی مطالبہ نہیں تواڈے کولوں، صرف اللہ دی رضا واسطے جدوں اس ادارے دا ذکر آوے دی ترقی واسطے دعا کر دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ چلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی تفصیلات تو پہلے بھی بتا چکے ہم، اور اب تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے، بالکل اختصار کے ساتھ وہ سندے پڑی ترتیب کے ساتھ وہ جو 50 لڑکیوں کی وہ ادھر لے آئیں، اور میں اپنے ایک مہمان کو
میں بلاؤں گا ادھر اپنے پاس، زحمت دوں گا، اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے اس ادارے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالخالق صاحب یہ ہمارے ادارے کے شیخ الحدیث ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ عرصہ دراز سے ہمارے پاس یہ شیخ الحدیث کے درجے پر فائز ہیں اور ماشاءاللہ صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں اضافہ فرمائے۔ تو میں بلا تمہید میں بچیوں کے ورثاء کا نام لوں گا اس سائڈ سے، دائیں سائڈ سے، تو وہ آتے جائیں ترتیب کے ساتھ اور ہمارے معزز مہمانان گرامی سے انعامات وصول کرتے جائیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا فضیلت الشیخ حافظ عباس صاحب سے کہ وہ آئیں، حافظ عباس صاحب کے دست مبارک سے 5 بچیوں کے ورثاء حافظ عباس صاحب کے دست مبارک سے انعامات وصول کریں گے۔ پہلے نمبر پہ بنت نصیر احمد، صوبیہ نصیر، بنت نصیر احمد، وہ آئیں اور سند لیں اور رومال لیں اور سیاہ ستہ کا سیٹ تقریباً 14,000 روپے جس کی مالیت ہے، اور بیلٹی کا خرچہ وغیرہ ڈال کے 14,500 اور باقی خرچے ڈال کے 16,000 کا ایک بچی کا انعام بنتا ہے۔ تو یہ 50 سیٹ ہے ہمارے پاس۔ اور دوسری بچی شمائلہ سخی خان، اس کا والد آئے اور حافظ عباس صاحب کے دست مبارک سے انعام لے۔ اقصا اسلم، وہ آئے، اسلم صاحب آئے اور اپنی بچی کا انعام وصول کریں۔ انعام کی تفصیل ہوئی ہے جو بتا دی گئی ہے کہ 16,000 ایک بچی کا انعام بنتا ہے تقریباً۔ نائلہ عبدالرشید، جلدی جلدی آتے جائیں بھی، جلدی لائن جلدی جلدی آتے جائیں، جس لائن سے بیٹھے ہیں اٹھتے جائیں، نام میں بولتا جاؤں گا۔ نائلہ عبدالرشید، عمارہ شفیق، وہ آئیں اور انعام وصول کریں۔ میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے وہ انعامات دیں۔ عمارہ شفیق، بریرہ اسحاق، آپ بریرہ اسحاق اور نادیہ اسحاق، یہ دونوں بہنیں ہیں اور ان کو 2 سندے اور 1 رومال دیا جا رہا ہے۔ اور ام امیرہ عبدالرشید، عمارہ، اچھا یہ لیجیے، اور ان کی دوسری بچی بھی ہے تسلیم عبدالرشید، یہ لیجیے، اور سریہ عبدالرشید تیسری بچی ماشاءاللہ۔ یہ 4 سال کی کارکردگی ہے، یعنی 4 سال کی یہ بچیاں جمع ہوئی، کرونا کی وجہ سے کانفرنس نہیں ہو سکی۔ زنیرہ سعدیہ احمدیار، جلدی جلدی، اچھا، آسیہ غلام علی، حلیمہ شوکت، جی شیخ آپ بیٹھ جائیں۔ میں زحمت دوں گا غازی اسلام رانا شفیق خان سروری صاحب کو کہ وہ اپنے دست مبارک سے 5 اچھا نہیں بچیاں بہت ہیں، اچھا 5 بچیوں کو رانا صاحب اپنے دست مبارک سے سند عطا فرمائیں۔ تو حبیبہ اسلم، جلدی آؤ یار، جلدی جلدی۔ صبا یونس، عظمہ بلال، عظمہ بلال، جی، عابدہ عبد الکریم، اچھا جی۔ اب میں زحمت دوں گا میاں محمد اسلم صدیقی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہلدین ضلع اکاڑا، کہ وہ آئیں اپنے دست مبارک سے بچیوں کو انعامات سے نوازیں۔ عابدہ عبد الکریم، ماریہ یوسف، شکیلہ عالم، لبنہ صابر، پلوشہ شفیق،
رخسانہ جاگیر، رخسانہ جاگیر بھائی آتے جائیں اس سائڈ سے بھی۔ اب میں محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ مریم یونس، اقصی نواز، ماریہ صدیق، ماریہ صدیق، یہ آپ ہیں؟ خدیجہ مختار، آمنہ مختار، جی بیٹھے شیر رکھیں جی جی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب قاری ابوبکر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے بچیوں کو انعامات سے نوازیں۔ بریرہ قادر بخش، بریرہ قادر بخش، میمونہ قادر بخش، اکٹھے اچھا جی۔ زکیہ مصطفیٰ، سائمہ شوکت، سائمہ شوکت اور سریہ رحمت علی، مرسلین رحمت علی، اب میں حافظ محترم جناب مولانا غلام سرور صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے انعامات سے نوازیں بچیوں کو۔ اقرا ابراہیم، مقدس ابراہیم، عمارہ حسن، عمارہ حسن، یاسمین غلام رسول، زنیرہ صادق، زنیرہ صادق اور صوبیہ اسلم، صوبیہ اسلم۔ امیہ محمد صادق گل صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جی اسما بلال، جی سعدیہ یاسین، سعدیہ یاسین، مصباح فلک شیر، مصباح فلک شیر، او سعدیہ یاسین، عتیقہ داود، سبیحہ یوسف، سریہ نشیر، سریہ نشیر اور اقصی نشیر، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ اقرا خورشید، اقرا خورشید، ناصرہ غلام مرتضی، ناصرہ غلام مرتضی، محترم جناب قاری اسماعیل ربانی صاحب سے التماس ہے کہ وہ آئیں اور بچیوں کے نام سے۔ یہ عدیلہ عثمان، عدیلہ عثمان، اب وہ بچیاں جن بچیوں نے پورے جامعہ کو ٹاپ کیا ہے ان کو انعامات دیا جا رہا ہے۔ جی وہ بچیاں جنہوں نے جامعہ سے ٹاپ کیا ہے ان کا اول انعام یہ ہے کہ
ان کو ایک کتاب رحمۃ للعالمین سیدنا عمر بن عبدالعزیز صحابیات مبشرات، یہ اول انعام میں ان کو یہ کتابیں دی جا رہی ہیں اور نقدی کی صورت میں 5000 انعام ہے۔ اول آنے والی بچی ہے رمشا رفیق۔ رمشا رفیق 900 نمبر ٹوٹل 895 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ہاں 900 ٹوٹل نمبر اور 895 نمبر حاصل کیے ہیں، اور کچھ کتابیں ہیں اور 5000 نقدی انعام ہے۔ دوم انعام نائلہ عارف۔ نائلہ عارف جی ہارون یاسر بگوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور بچیوں کو انعامات سے نوازیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو رمشا رفیق اول انعام جی۔ دوم انعام نائلہ عارف، اس بچی نے پورے جامعہ میں سے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ کچھ کتابیں دی جا رہی ہیں اور نقدی کی صورت میں 3000 روپے دیا جا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آنے والی خوش نصیب 2 بچیاں ہیں۔ پہلی بچی خدیجہ ذوالفقار جس نے 800 میں سے 766 نمبر حاصل کیے ہیں۔ تو کچھ کتابیں ہیں اور 2000 نقدی انعام ہے۔ تو سوم انعام چوتھی بچی کا مبشرہ محمد علی۔ مبشرہ محمد علی 900 ٹوٹل نمبر 866 نمبر حاصل کیے ہیں۔ نقدی انعام 2000 اور کچھ کتابیں ہیں۔ یہ تھی جامعہ میں سے ٹاپ کرنے والی بچیاں۔ مبشرہ محمد علی۔ اب وہ بچیاں جو کلاسوں میں سے اول دوم سوم آئے محترم جناب ساجد اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، صدر الحدیث یوتھ فرسٹ۔ جو اعدادی کلاس میں سے جو بچی اول دوم سوم آئی ہے، سوم پوزیشن حاصل کرنے والی بچی کا نام ہے صبا مصطفیٰ۔ کچھ کتابیں ہیں جو ان کو انعام میں دی جا رہی ہیں، اور دوم صبا مصطفیٰ سوم انعام، اور دوم انعام حاصل کرنے والی بچی جو اعدادی کلاس میں سے ہے مبشرہ محمد علی ہے۔ ٹوٹل نمبر 900 ہیں، 866 نمبر حاصل کیے ہیں، اور اعدادی کلاس میں سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی وہی بچی ہے جس نے جامعہ کو ٹاپ کیا ہے، رمشا رفیق 900 نمبر ٹوٹل 895 نمبر حاصل کیے ہیں۔ آگے ہے پہلی کلاس جی بلال معاذ صاحب تشریف لائیں۔ اچھا سوم آنے والی 2 بچیاں ہیں۔ پہلی بچی ہے سوم آنے والی منزہ فیصل۔ منزہ فیصل ٹوٹل نمبر 900 اور حاصل کردہ نمبر 694۔ تو سوم انعام دوسری بچی حاصل کرنے والی ادیبہ عمر، ٹوٹل نمبر 900 اور حاصل کردہ نمبر 694 سوم انعام۔ اور اول کلاس میں سے 2 انعام حاصل کرنے والی بچی ادیبہ عمر کی، دوسرا انعام حاصل کرنے والی پہلی کلاس میں سے بچی عدن ابراہیم، ٹوٹل نمبر 900 حاصل کرتا نمبر 770۔ اور دوسرا انعام حاصل کرنے والی دوسری خوش نصیب بچی پہلی کلاس میں سے ارم عبد الرشید، ٹوٹل نمبر 900 حاصل کرتا نمبر 770۔ اول انعام حاصل کرنے والی بچی تنزیلہ جابر، ٹوٹل نمبر 900 حاصل کردہ نمبر 781۔ دوسری کلاس محترم جناب قاری مصباح الحفیظ صاحب جو کہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب کے جانشین ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، تو ان سے ہم انعامات دلوانا چاہتے ہیں، وہ تشریف لائیں۔ تو دوسری کلاس میں سے اول پوزیشن حاصل کرنے والی بچی نائلہ عارف، 800 ٹوٹل نمبر اور حاصل کردہ نمبر 794، صرف 6 نمبر کم۔
پہلا انعام حاصل کرنے والی بچی نائلہ عارف، اور دوسرا انعام حاصل کرنے والی بچی خدیجہ ذوالفقار، ٹوٹل نمبر ہیں 800 اور حاصل کردہ نمبر 766، اور سوم انعام حاصل کرنے والی بچی فرخندہ شوکت، ٹوٹل نمبر 800 اور حاصل کردہ نمبر 646۔ جی الصف الثالث، تیسری کلاس۔ محترم جناب رمضان صاحب تشریف لائیں، اپنے دست مبارک سے بچیوں کو انعام دیں۔ تیسری کلاس میں سے سوم پوزیشن حاصل کرنے والی بچی رابعہ نواب، ٹوٹل نمبر 1000، حاصل کردہ نمبر 916۔ سوم پوزیشن حاصل کرنے والی بچی تیسری کلاس میں سے رابعہ نواب، اور سوم انعام حاصل کرنے والی تیسری کلاس میں سے نبیلہ رمضان، ٹوٹل نمبر 1000، حاصل کردہ نمبر سیم 916، اور دوم انعام حاصل کرنے والی تیسری کلاس میں سے خوش نصیب بچی نصیبہ اسلم، ٹوٹل نمبر 1000، حاصل کردہ نمبر 921۔ نصیبہ اسلم دوم انعام تیسری کلاس میں سے۔ اول انعام حاصل کرنے والی بچی انیسہ منیر۔ میں حفیظیہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے بچیوں کو انعام دیں۔ اول انعام تیسری کلاس میں سے انیسہ منیر کا 1000 نمبر ٹوٹل اور حاصل کردہ نمبر 923۔ آگے جی الصف الرابع، چوتھی کلاس میں سے سوم انعام سمیرہ ہاشم، ٹوٹل نمبر 1300، حاصل کردہ نمبر 998۔ دوم انعام سونیا سرور، ٹوٹل نمبر 1300، حاصل کردہ نمبر 1019۔ اول انعام عالیہ احمد جو کہ بہاول نگر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی ہے، حاصل کا ٹوٹل نمبر 1300، حاصل کردہ نمبر 1073۔ جی یہ الصف الخامس ہے، جن کو انعامات کی صورت میں وہی کتابیں دے دی گئی ہیں جو ابھی فارغ ہو رہی ہیں بچیاں۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اول انعام جو ہے وہ حاصل کرنے والی بچی ہے اقصیٰ نشیر ہے، اور دوم انعام حاصل کرنے والی ہے مقدس ابراہیم، اور سوم انعام حاصل کرنے والی ہے زکیہ مصطفیٰ۔ فللہ الحمد والفضل، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میں اس موقع پر خصوصی طور پر حافظ محمد یوسف صاحب جو ناظم ہیں اس مدرسہ کے، جو انتظامی معاملات بڑی دلجوئی سے نبھا رہے ہیں، میری درد دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کے معاونین خصوصاً ان کے فرزند حافظ عبدالحسیب جو ہر لمحے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور میں اس موقع پر خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں حافظ صاحب کے داماد ہیں محمد عرفان ولد جعفر علی، جو کہ قابل ستائش ہے، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ماشاءاللہ ہر لحاظ سے دن ہو یا رات ہو خلوص کے ساتھ وہ محنت کرتے ہیں۔ تو یہ تھا انعامات کا سلسلہ، بتا دیا گیا ہے کتابوں کی شکل میں، انعامات کی شکل میں، اور بچیوں کو جو انعامات دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان بچیوں کا مستقبل بہتر بنائے، اور ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ قلت ما سمعتم فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ماشاءاللہ رزلٹ اور انعامات تسی سن لیا۔ یہ بچیاں ساریاں ہی تہاڈیاں نے، ساریاں ہی ساڈیاں نے، بچیاں جنہاں نے دیاں سانجیاں ہوندیاں نے۔ تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ عادت ضلع دی، کہ عادت پنجاب دی، کہ عادت پاکستان دی، مرکزی جمعیت اہل حدیث زندہ باد ساری موجود ہے۔ بڑا خوش ہاں میں
اور خوش نہیں خوش قسمت ہاں ایسا گلدستہ ایسا موقع شاید کسی سٹیج پہ ہوئے تو